عمر کے اعتبار سے جانور میں دیکھنے کی چیزیں، اونٹ اونٹنی کم از کم ان کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عمر 5 سال سے 1 گھنٹہ بھی کم ہوئی تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا کم از کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عمر 2 سال سے 1 گھنٹہ بھی کم ہوئی تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ بکرا، بکری کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عمر 1 سال سے 1 گھنٹے بھی کم ہوئی تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ بھیڑ، دمبا ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، البتہ اگر بھیڑ دمبا 6 مہینے کا ہو مگر اس قدر صحت مند اور موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں پورے سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، جس کی علامت یہ ہے اور اس کا طریقہ یہ کہ اس 6 سال کے بھیڑ یا دمبے کو سال بھر کے بھیڑوں اور دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والا ان میں کوئی انتر نہ کر سکے اور ان میں فرق نہ کر سکے تو سال سے کم عمر ہونے کے باوجود اس بھیڑ اور دمبے کی قربانی جائز ہے۔ اگر 6 مہینے سے کم عمر ہو تو کسی صورت میں بھیڑ اور دمبے کی قربانی درست نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا لگتا ہو، کتنا ہی موٹا تازہ ہو۔ تو اب عمر کو پہچاننا اور علامت کیا ہیں؟ چونکہ اکثر منڈی سے جانور خریدا جاتا ہے، گھر کا پالتو نہیں ہوتا، لہذا جانور کو صحیح عمر معلوم کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جانور کی صحیح عمر نہیں معلوم ہو پاتی، اس لیے سامنے کے 2 پکے دانتوں کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ اگر یہ 2 دانت نکل گئے ہیں تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ جانور پوری عمر کا ہے، لیکن شریعت میں 2 دانت نکلنا ضروری نہیں ہے، جانور کی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر جانور اپنے یا کسی جاننے والے کے گھر کا پلا ہوا ہے اور وہ جو ہے اگر بکرا یا بکری ہے تو سال بھر کے ہیں اور بھینس یا بھینسا ہے تو مکمل 2 سال کے ہیں، پورے ہونے کے باوجود ان کے دانت نہیں نکلے یا جانور بیچنے والا جانور کی عمر پوری بتلاتا ہے اور ظاہری حالت سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کی بات پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ 2 دانت صرف علامت اور پہچان ہے، معیار اور شرط نہیں ہے۔ اصل معیار اور شرط جانوروں کی عمر کا پورا ہونا ہے۔ اعضاء کے اعتبار سے، آنکھ کان کے اعتبار سے جانور میں دیکھنے کی چیزیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں۔ اس لیے جو ہے اچھی طرح جانور خریدتے وقت اس کے آنکھ کان کو اچھی طریقے سے دیکھنا چاہیے، اور کسی بھی پارٹس آف باڈی یا جانور کے عضو سے یا جانور کے متعلق جو ہے اگر آپ کو شبہ ہو، ڈاؤٹ ہو تو فوراً آپ فون ملا لیں، معلوم کر لیں کسی علماء سے۔ لیکن بہتر یہ کہ مسائل کو سیکھ کر جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں پر پہنچ کر عالم صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے سینگ سے متعلق، جس جانور کے 1 یا 2 سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، اندر کی مینگ بھی ختم ہو گئی ہو، جس سے دوبارہ سینگ آتی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو لیکن عمر پوری ہو اس کی قربانی درست ہے۔ جس کے 1 یا دونوں سینگ کچھ ٹوٹ گئے ہو مگر ٹوٹنے کا اثر جڑ تک نہ پہنچا ہو اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 4، جس جانور کے 1 یا دونوں سینگ کے اوپر کا خول اتر گیا، کور اتر گیا تو اس کی قربانی درست ہے۔ یہ تو سینگ سے متعلق تھے۔ دماغ سے متعلق، جس جانور کو روگ ہو، جنون، پاگل پن کا روگ ہو، اس حد تک لائق ہو گیا کہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ وہ پاگل جانور جو موٹا تازہ ہو، جس کا جنون جو ہے اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ چارہ نہ کھا سکے بلکہ وہ چارہ کھا لیتا ہے، وہ کوئی کھلاتا پاس بیٹھ کر تو کھا لیتا تو اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ کان، جس جانور کے پیدائشی طور پر دونوں
یا ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے کسی کان کا تہائی سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے دونوں کان ہیں اور صحیح اور سالم ہیں لیکن ذرا چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کا کان لمبائی میں چیرا ہوا ہو یا اس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے اور لٹکا ہوا ہو یا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جو آنکھ کے اعتبار سے جو جانور اندھا ہو یا بالکل کانا ہو اور اس کا کانا پن دیکھنے سے بالکل نظر آتا ہو یا اس کے آنکھ کی ایک تہائی روشنی سے زیادہ روشنی چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بہنگی آنکھ والے جانور کی قربانی درست ہے۔ ناک، جس جانور کی ناک نہیں ہے یا کٹ چکی ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ دانت، جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو یا اکثر گر جانے یا گھس جانے کی وجہ سے وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے دانت گر گئے ہوں لیکن جو باقی ہیں وہ تعداد میں گر جانے والے دانتوں سے زیادہ ہیں تو اس کی قربانی درست ہے بشرطے کہ وہ چارہ کھا سکتا ہو۔ دو دانت کا ہونا جانور کی عمر کے پورا ہونے کی صرف علامت اور پہچان ہے، اصل اعتبار عمر کا ہوگا۔ زبان، جس جانور کی پوری یا تہائی سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ بکری جس کی زبان کٹ گئی ہو لیکن چارہ آسانی سے کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ جس جانور کی غذا صرف نجاست، گندگی، ناپاکی، پلیدی ہو اس کی قربانی درست نہیں، البتہ اگر چند دن کے لیے باندھ کر صرف اور صرف چارہ کھلایا جائے، کھلا اور آزاد نہ پھرنے دیا جائے تاکہ گندگی اور غلاظت میں منہ نہ ڈالے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر اونٹ ہے تو 40 دن، گائے، بھینس، بیل وغیرہ ہے تو 20 دن اور بکرا بکری ناپاکی کھاتے ہیں، گندگی اور پلیدی کھاتے ہیں، کوئی پیشاب پیتا ہے تو اس کو باندھ کر رکھا جائے گا، 10 دن باندھ کر چارہ کھلایا جائے گا۔ جس جانور کو کھانسی ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی بھی صحیح ہے، البتہ جان بوجھ کر جو جانور گابن ہے، بچہ پیدا ہونے کے قریب ہے تو اس جانور کو خرید کر ذبح کرنا مکروہ ہے۔ رسولی والے جانور کی قربانی بھی درست ہے، جس کو رسولی ہو گئی ہو۔ بانج یعنی پٹ ولادت سے عاجز، بچے دیتی ہی نہیں ہے، پٹ بکریاں ہیں تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ بانج ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں۔ دم اور پونچھ، جس جانور کی پیدائش ہی سے دم نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کی دم اور پونچھ کا تہائی حصے سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ دمبے کی چکتی کے نیچے ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے، یہ دم اگر ٹوٹ جائے یا پوری دم کٹی ہوئی ہو تو بھی قربانی جائز ہے کیونکہ دمبے کی دم کا اعتبار نہیں، دمبے کی پونچھ کا اعتبار نہیں۔ وہ بکری جس کی دم پیدائشی طور پر بہت چھوٹی ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ چکتی، جو ہے دمبے کی چکتی ہوتی ہے، جس جانور کی چکتی تہائی حصے سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ٹانگ، جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں یا تو ہے ہی نہیں یا چوتھا پاؤں ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، یعنی چلنے میں اس سے کچھ بھی سہارا نہیں لیتا، جس کا وزن اس پر نہیں رکھتا، اس کی قربانی درست نہیں۔ جسم کا وزن بالکل ہی نہیں آتا، رکھتا ہی نہیں ہے، 3 ہی پیروں سے اچک اچک کے چلتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر چلتے وقت چوتھا پاؤں جس میں لنگ ہے یا زخم ہے وہ زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس زخمی پیر سے سہارا لیتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے مگر بہتر نہیں۔ تھن، جس اونٹنی، بھینس کے یا بکری کے، بھینس کے چاروں تھن کٹ گئے ہوں، کیونکہ 4 ہوتے ہیں، یا 2 کٹ گئے ہوں، یا چاروں تھنوں کی گھنڈیاں یعنی سرا بالکل ہو ہی نہ ہو، یا 2 کی گھنڈیاں نہ ہو، یا چاروں تھن خشک ہو جائے، یا 2 تھن خشک ہو جائے، یا چاروں تھن یا 2 تھن اس طرح زخمی ہو جائیں کہ بچے کو دودھ نہ پلا سکے تو ایسی اونٹنی اور بھینس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اونٹنی بھینس کا 1 تھن کٹ گیا یا 1 تھن کا ہلکا سا سرا کٹ گیا یا 1 تھن خشک ہو گیا
یا ایک تھن اس طرح زخمی ہو گیا کہ بچے کو دودھ نہ پلا سکے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس بھیڑ بکری دمبی کی دونوں تھن یا ایک تھن کٹ گیا یا ایک تھن کا بھی سرا کٹ گیا یا ایک تھن خشک ہو گیا یا ایک تھن کا اس طرح زخمی ہو جانا کہ اس سے اپنے بچوں کو وہ دودھ نہ پلا سکے تو ایسی بھیڑ بکری دمبی کی قربانی درست نہیں ہے۔ کھال، بہتر یہ کہ ایسا جانور خریدا جائے جس کی کھال اور ظاہری جسم پر کوئی زخم کا نشان یا زخم کا داغ نہ ہو۔ ہاں، ایسے جانور کی قربانی درست ہے بشرطے کہ زخم کا اثر گوشت تک نہ پہنچاؤ۔ اگر کسی جانور کو خارش ہے، کھجلی ہے یا اسکین کی بیماری ہے اور اس کا اثر کھال سے گزر کر گوشت تک پہنچ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور خارش کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گیا، کھجلی کی وجہ سے کمزور ہو گیا تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے بال اون کاٹ لیے گئے ہوں تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ ہڈی، اتنا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو یا جو ذبح کرنے کی جگہ تک خود بھی اپنے پاؤں پر چل کر جا نہیں سکتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جانور خریدنے کے بعد یہ دعا پڑھیں اور کچھ صدقہ کریں۔ جانور خریدنے کے بعد اس کی پیشانی پر، اونٹ ہو تو اس کے کوہان پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ جانور آپ کے گھر میں آ کر نہ زیادہ چیخے گا، نہ پریشان کرے گا، نہ کھانے میں کوئی دقت دے گا۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ یہ دعا پڑھیں۔ اس کو ترجمہ ہے، اللہ میں تجھ سے اس کی اور اس کی پیدائشی خصلت کی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کے شر سے اور اس کے پیدائشی خصلت کے شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے پناہ مانگتا ہوں۔ جانور خریدنے کے بعد کچھ صدقہ بھی کریں۔ حدیث میں آتا ہے خرید و فروخت کرتے وقت انسان سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، جھوٹی بات زبان سے نکل جاتی ہے، قسم کھا بیٹھتا ہے، لہذا صدقہ کر کے اس کی تلافی کر لی جائے۔